بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو بخاری میں ہیں اور وہی مسند الفردوس میں بھی ہیں اور باقی کتابوں کے اندر بھی ہیں، تو وہ آنکھیں بند کر کے ہم مان سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی روایت ہو کہ جو صرف مسند الفردوس میں ہو اور کسی کے اندر نہ ہو تو بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ وہ روایت جو ہے وہ من گھڑت ہوگی۔ دوسری کتاب آ جاتی ہے نزہۃ المجالس، یہ مشہور کتاب ہے، نزہۃ المجالس ہو گئی۔ نزہۃ المجالس ایسی کتاب ہے کہ ہمارے ہاں مقررین حضرات جتنے تقریروں کرنے والے ہیں ہر بندے کے پاس یہ کتاب ہے نزہۃ المجالس، یا اصل کتاب ہوگی یا اس کے پاس ترجمہ پڑا ہوتا ہے۔ اور نزہۃ المجالس وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر 95% روایات جو بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری من گھڑت ہے۔ اس لیے مسئلہ آتا ہے کہ جب میں بیان کرتا ہوں کہ جی یہ روایت درست نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں جی بہت بار سنی ہے، اور جو بہت بار بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ ساری نزہۃ المجالس پڑھ کے آتے ہیں۔ اور یہ جو تقریر والی جتنی کتابیں، تقریروں والی، خطابات والی کتابیں جتنی لکھی جاتی ہیں بنی بنائی تقریروں کی، مقررین حضرات انہی کتابوں کو اٹھا کے ان سے تقریر یاد کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے تقریریں لکھی ہیں، تقریریں لکھنے والے زیادہ تر مدد جو ہے وہ نزہۃ المجالس سے لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے مولانا روم کی مثنوی شریف، مثنوی شریف، مجمع الزوائد، امام غزالی کی احیاء العلوم اور الترغیب والترہیب۔ کوئی روایت لکھی ہو اور اس روایت کے نیچے ان کتابوں کا حوالہ ہو، نزہۃ المجالس کا، مثنوی شریف کا، مجمع الزوائد کا، احیاء العلوم کا اور الترغیب والترہیب کا، یا مسند الفردوس کا، اگر وہ روایت ان کتابوں کے علاوہ کسی مستند کتاب کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر بیان کرنے والے کو چاہیے کہ لازم ہے اس پہ کہ وہ تحقیق کر لے، بہت قوی امکان ہے کہ روایت جو ہے وہ من گھڑت ہوگی۔ تیسرا ترازو، کسی تفسیر کو پڑھتے ہیں، کوئی بھی تفسیر پڑھتے ہیں، چاہے بڑی تفسیر پڑھتے ہیں یا چھوٹی تفسیر پڑھتے ہیں، کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر کسی روایت کو، حدیث کو بیان کرتا ہے، یا آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ پڑھتے ہیں، حدیث لکھی ہوتی ہے نیچے کسی تفسیر کا حوالہ لکھا ہو، اگر وہ روایت اس تفسیر کے علاوہ کسی اور مستند کتاب کے اندر موجود نہ ہو تو تفسیروں کے اندر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ موضوع اور من گھڑت روایات بیان کی گئی ہیں۔ اگر وہ روایت تفسیر کے حوالے سے بیان کی جائے اور وہ کسی مستند کتاب کے اندر موجود نہ ہو تو پھر لازم ہے کہ اس حدیث کو کسی صاحب علم سے پوچھ لیا جائے کیا روایت درست ہے یا روایت درست نہیں ہے۔ آخری اور اہم چیز، آپ تاریخ کی، ہسٹری کی کتاب پڑھتے ہیں، تاریخی کتاب پڑھتے ہیں، اور تاریخی کتاب کے اندر آپ کوئی حدیث مبارکہ، کوئی روایت پڑھتے ہیں تو مورخ کی شرائط نہیں ہوتی، مورخ کو جو بھی روایت ملے گی اس نے لکھ دینا ہے۔ اس لیے اگر کسی تاریخ کی کتاب کے اندر کوئی روایت موجود ہو اور وہ روایت کسی کتاب کی اندر موجود نہ ہو تو پھر اس کے اندر احتیاط لازم ہے، قوی امکان ہے، امکان غالب ہے کہ وہ روایت جو ہے وہ من گھڑت ہوگی۔